الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ موتا اور اس کے بعد کی چھوٹی موٹی جو فوجی مہمات تھی یہ مکمل ہوئی۔ پھر مکہ فتح ہوا، حنین کی جنگ مسلمانوں نے جیتی، طائف کے لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک کی مختصر سی رودات بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ تقریباً سن 9 ہجری تک کی مختصر سی داستانیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی طرف۔ یہ بات آپ جان لیجئے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک بار ہی حج کیا ہے، اور ایک مسلمان پر صرف ایک مرتبہ حج کرنا ہی لازم اور فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ اے مسلمانوں تم پر حج کو فرض کیا گیا ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ وفی کل عام، اللہ کے رسول ہر سال حج کرنا پڑے گا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد کہا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جاتا۔ تو اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ حج کیا ہے، ایک مرتبہ آپ کو حج کرنے کا موقع ملا۔ البتہ عمرہ پیارے رسول نے ایک سے زائد مرتبہ ادا کیا ہے۔ جب اسلام کا پیغام سارے عرب میں پہنچا، دعوتی مہم جاری و ساری تھی، اور اس دعوتی کام کو بڑی کامیابیاں مل رہی تھی۔ مختلف قبائل کے وفود آ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدست اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور وہ اپنے قبائل اور علاقوں میں جا کر وہ بھی اس دعوتی ذمہ داری کو اپنے کندھوں پر لیے ہوئے تھے۔ سن 10 ہجری کی بات تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کی تیاری کی۔ حجۃ الوداع اس واسطے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آپ کا آخری حج بھی تھا۔ پہلا حج بھی یہی ہے اور آخری حج بھی یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اطراف کے جتنے بھی لوگ تھے ان تمام میں یہ منادی لگوا دی کہ میں حج کر رہا ہوں اس سال، اور جو بھی حج کرنا چاہ رہے ہیں وہ آ جائیں۔ لہذا مسلمانوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ پڑی، مسلمانوں کا ایک جم غفیر، ایک سیلاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت کو حاصل کرنا چاہ رہا تھا۔ پیارے رسول ذوالحلیفہ یعنی کہ جو اہل مدینہ کی میقات ہے وہاں پہنچے، وہاں سے آپ نے احرام باندھا، اور آپ نے جو حج کیا اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ آپ نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا۔ البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ تر راجح قول یہی نظر آتا ہے کہ آپ نے حج تمتع کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حج کے مناسک کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی اس میں کیا جاتا ہے، یعنی کہ عمرہ بھی کیا جاتا ہے اور حج بھی کیا جاتا ہے، اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ اور حج انفرادی منفرد جو حج ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عمرہ داخل نہیں ہوتا، صرف حج کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حج تمتع کیا، ذوالحلیفہ پہنچے، آپ نے تلبیہ کہا، نیت باندھی، احرام باندھا، پھر وہاں سے مسلمانوں کے ساتھ مکہ کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے، آپ نے مناسک جو ادا کیے، ان مناسک کی ادائیگی کے دوران بہت ساری باتیں صحابہ کرام کو، مسلمانوں کو سکھلائی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ تھا، حجۃ الوداع کا خطبہ، وہ انتہائی جامع اور بلیغ اور ساری انسانیت کے لیے خیر و بھلائی کے راز کو چھپائے ہوئے ایک انتہائی حکیمانہ خطبہ تھا اللہ کے رسول کا۔ آپ نے اس میں بہت ساری باتوں کی ہدایات کی، اور سب سے پہلی بات تو آپ نے یہ کہی، لا فضل لعربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی،
کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں اور کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی سیاہ فام کو سفید فام پر اور کسی سفید فام کو سیاہ فام پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارے رب کو جو سب سے زیادہ محبوب ہوگا یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہو، جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو اور اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہو اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے دور رہتا ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے، بستی، کسی بھی خاندان اور حسب و نسب کا تعلق رکھنے والا ہو، وہی شخص اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قدر ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ قابل تکریم ہیں۔ ان اکرمکم، سب سے زیادہ مکرم وہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر عورتوں کے سلسلے میں بھی نصیحت کی کہ اے لوگوں، اپنے گھر کی خواتین اور عورتوں کے حقوق کو ادا کرنا، اپنے گھر کی خواتین پر کسی طرح کا ظلم نہ کرنا۔ پھر عورتوں کو بھی نصیحت کی کہ عورت اپنی شوہر کی مطیع رہے، فرما بردار رہے اور اپنے شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں کسی کو اپنا دوست نہ بنائے اور اپنے بستر تک کسی کو آنے نہ دے، وہ بھی اپنی عزت و عفت کی حفاظت فرمائے اور اپنے شوہر کے حقوق کی مکمل ادائیگی کی کوشش کرے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی نصیحت کی کہ دیکھو، آج جس طریقے سے یہ حرم ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، جیسے یہ یہاں پر قتل، غارت گیری، خون، فساد، فتنہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ویسے ہی تمہارا خون آپس میں اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ تمہاری عزت و آبرو، تم جیسے اپنی عزت کی فکر کرتے ہو، ضروری ہے کہ تم اپنے بھائی کی عزت و آبرو کی ویسی ہی فکر کرو۔ سبحان اللہ، انتہائی عظیم الشان اللؤلؤ والمرجان جیسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو سکھائی کہ تم جیسے خود کے لیے سوچتے ہو ویسے اپنے بھائیوں کے لیے بھی سوچو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اللہ تم سے پوچھے گا میرے بارے میں، کیا میں نے تم تک اس امانت کو نہیں پہنچایا، دین کو، قرآن کو کیا میں نے تم تک نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے ایک آواز ہو کر کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس شریعت کے پہنچانے کا مکلف کیا تھا اس امانت کو آپ نے مکمل ہم تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی سبابہ شہادہ والی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرے پیغام کو اس انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو بھی پڑھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میرے صحابہ اور اے لوگوں سن لو، آج کے دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اللہ کو کوئی دین پسند ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر، کسی اور آسمانی مذہب پر راضی نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہی سرخرو ہوگا، قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جو مذہب اسلام کو لے کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور ہوگا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس کے ذریعے سے یہ ایک پیغام بھی دے دیا گیا کہ دین میں اب کوئی زیادتی نہیں ہوگی، دین میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بدعات کا اندراج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول جب حج کے مناسک کو انجام دے رہے تھے، اسی وقت صحابہ سے یہ بھی کہہ رہے تھے خذوا عنی مناسککم، کہ اے لوگوں آئندہ سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اللہ مجھے بقید حیات رکھے یا نہ رکھے، لیکن تم حج کے مکمل مناسک کو ہم سے سیکھ لو، میں تمہیں ایک ایک شعائر حج کو واضح کر دوں گا تمہارے سامنے۔ اور یقیناً آج اہل علم نے، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں بہت بڑا باب باندھا ہے کتاب الحج کے نام سے، پوری تفصیلات آپ کو مل جائیں گی اس میں، کیسے احرام باندھنا ہے اور کس طریقے سے مینا، مزدلفہ اور جمع بین الصلاتین، اور اسی طریقے سے ایام النحر، ایام التشریق اور جانور کا ذبح کرنا، سر کے بالوں کی صفائی، ہر چیز کو، ہر مسئلے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا حج کے متعلق۔
اس طریقے سے اللہ کے رسول کا یہ حجۃ الوداع مکمل ہوا۔ اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ لوٹ گئے۔ یہ سن 10 ہجری کی بات ہے۔ سن 11 ہجری یہی وہ سال ہے جس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے دیے جا رہے تھے کہ آپ عنقریب اپنی دعوتی مہم کو مکمل کر چکے ہیں اور اس دنیا کو رخصت کرنا ہے، اس دنیا سے آپ کو یہاں سے جانا ہے اور اپنے رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرنا ہے۔ جیسا کہ ایک آیت اور ایک سورہ نازل ہوئی، بڑی مشہور و معروف سورہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی فتح آئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور اے نبی آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بہت قلیل اور مختصر تھی، لیکن جیسے مکہ فتح ہوا 3 سے 4 سال میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسی واسطے اللہ نے کہا کہ تو نے لوگوں کو دیکھا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اپنے رب کی حمد بیان کر، اپنے رب سے تو استغفار کر۔ گویا کہ یہ جو بات تھی کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں، اب آپ توبہ و استغفار کیجئے، کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو بحر العلم تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس سورہ کی تفسیر ان سے پوچھی تو کہا کہ اللہ رب العالمین اس سورت کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو یہ اشارہ دے رہا تھا کہ اے رسول اب اس دنیا کے چھوڑنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب آپ عبادت میں لگ جائیے، دعوتی کام کو آپ نے مکمل کر دیا، اللہ رب العالمین سے رجوع کیجئے، اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے۔ یہ ایک اشارہ تھا اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول یہ محسوس کر چکے تھے۔ جب یمن کی طرف معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا تو کیا کہا کہ اے معاذ کہ تم جا رہے ہو گورنر بن کر کے، اور کہا کہ ان کے ساتھ تم ایسا سلوک کرنا، اور ہو سکتا ہے اسی موقع پہ کہا ممکن ہے شاید آئندہ سال میں زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب پیارے رسول کی زبان سے یہ جملہ سنا تو وہ رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ دنیا کو اختیار کرے، چاہے تو وہ اس کے ماں بعد والی زندگی یعنی آخرت کو اختیار کرے۔ اس جملے کو اگر کسی نے حقیقت میں سمجھا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ رونے لگے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اللہ کے رسول تو ایک بندے کے اختیار کی بات کر رہے ہیں اور تم رو رہے ہو، تو کہا کہ وہ شخصیت اللہ کے رسول کی شخصیت ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وضاحت کی کہ اس کا مطلب وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے رسول عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونے والے۔ بہرحال یہ دلائل تھے، یہ اشارے تھے، یہ کنایے تھے، یہ استعارے تھے، جو یہ سگنل تھا اللہ کے رسول عنقریب یہاں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ چلیں جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ نے ایک کام یہ بھی کیا کہ جو رومن امپائر تھا وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ عربوں کی طاقت، عربوں کی قوت، اسلام کی قوت، یہ کیسے سارے جزیرہ نمائے عرب کو اس نے اپنے زیر سایہ لے لیا، اور ان کی فوجیں روم میں بھی داخل ہو رہی ہے۔ چنانچہ ان کی اپنی سلطنت تھی، وہ گھمنڈ میں، تکبر میں، وہ بعض اس طرح کی شرارتیں کرنے لگے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اللہ کے رسول سمجھ گئے، اور اللہ کے رسول نے ایک لشکر جرار کی تشکیل کا حکم دیا، جس کا کمانڈر اور جرنیل اور سپہ سالار آپ نے معین کیا 19 سالہ نوجوان صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو۔ وجہ جانتے ہیں آپ حکمت کیا ہے؟ بعض لوگوں کو یہ بات کھل رہی تھی، وہ ایک طرح سے اپنے دل میں کوفت محسوس کر رہے تھے کہ ایک نوجوان جسے جنگی مہارت کا کوئی تجربہ نہیں، وہ بڑے بڑے بزرگان اور بڑے بڑے تیر و تلوار کے ماہرین کا کمانڈر کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ کے رسول کا حکم تھا، کسی نے کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اہل علم نے کہا
کہ اسامہ کو جو اللہ کے رسول نے جرنیل بنایا اس کی حکمت یہ تھی کیونکہ غزوہ موتا میں جو رومیوں سے لڑی گئی تھی اس میں شہید ہونے والے زید رضی اللہ عنہ تھے اور زید کے بیٹے اسامہ تھے۔ باپ کے خون کا بدلہ بیٹے سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں لے سکتا، سبحان اللہ۔ تو یہ حکمت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محترم ناظرین، بقیہ باتیں انشاءاللہ کہ کیسے اللہ کے رسول کے مرض کی ابتدا ہوتی ہے اور کیسے 2-4 دن گزرے اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور آپ کیسے آپ کی روح پرواز کر گئی، یہ مختصر سی داستان ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو سیرت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔